بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ فٹ۔ ایل سلواڈور کا ویزا پاکستان سے کس طرح حاصل ہوگا اور اس کے کیا ڈاکومنٹس ہیں، کیا پروسیجر ہے، ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر دوں گا۔ سینٹرل امریکہ کی اس کنٹری کا جو ویزا ہے اس میں کچھ مشکلات ہیں اور کچھ آسانیاں ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس ایک طویل عرصے سے اس کی ریکویسٹ آ رہی تھی، خاص طور پہ انفو ٹی وی نے، کہ آپ اس کا ویزا کریں۔ تو ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں اس کا ویزا نہیں کر پایا تھا، تو اب یہ ویزا جو ہے آپ کے پیش خدمت ہے۔ اچھا جی، پہلے مشکلات کو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ مشکلات یہ ہیں کہ اس کی کوئی کونسلیٹ اور ایمبیسی پاکستان میں نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ای ویزا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستانیز کو کسی دوسری کنٹری میں اپلائی کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں 4 سے 5 کنٹریز ہیں، جن میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، ترکی ہے، انڈیا ہے، سنگاپور ہے اور ویتنام ہے۔ تو ان میں سے جو کنٹری آپ کو سوٹ کرتی ہو وہاں پہ آپ کو جانا ہوگا، جس میں آپ کی جو کاسٹ ہے وہ یقیناً بڑھ جائے گی۔ ایک تو آپ وہاں کا ٹکٹ لیں گے، دوسرا آپ وہاں رہائش اختیار کریں گے کیونکہ 4 ہفتے کا پروسیسنگ ٹائم ہے، اور پھر آپ کو سلواڈور کے لیے وہاں سے ٹکٹ کروانا ہوگا۔ تو ایک طریقے سے یہ جو سفر ہے وہ ایکسپینسو ہے۔ یہ 2 بڑی مشکلات ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس آپ پریپیئر کریں گے ان کو آپ نے اسپینش میں کنورٹ کرنا ہے، اور 2 مہینے کا ویٹنگ پیریڈ ہے۔ کم سے کم آپ کو 2 مہینے پہلے اپلائی کرنا ہوگا، 4 ویکس کا اس کا پروسیسنگ ٹائم ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آسانیاں کیا ہیں۔ آسانی یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ کوئی مشکل ڈاکومنٹس درکار نہیں ہیں۔ 5 سے 6 ڈاکومنٹ درکار ہیں جو بآسانی آپ پاکستان میں رہ کے تیار کر سکتے ہیں۔ ویزا فیس اس کی $40 ہے، 30 ڈیز کے لیے ویلڈ ہے، سنگل انٹری ویزا ہے، اور آپ کو اپنے تمام ڈاکومنٹس ای میل کرنے ہوں گے، ان کے جو انہوں نے ای میل پرووائڈ کیا ہو۔ تو یہ اس میں کچھ آسانیاں ہیں، اور میرے مشکلات آپ کو دونوں ڈسکس کر دیے۔ اب میں بات کروں گا کہ آپ کو کیا پروسیجر اپلائی کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو ویزا حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں، ان کی ایک آن لائن اپلیکیشن ہے منسٹری آف فارن افیئرس کی، RREE.gov.sv۔ ایس وی کا مطلب ہے سلواڈور، اور GOV کا مطلب ہے کہ یہ ان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، اور RREE جو ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرس۔ جب آپ اس لنک پر آئیں گے اور یہاں وزٹ کریں گے تو آپ سے آپ کی نیشنلٹی پوچھی جائے گی، اور آپ سے پاسپورٹ کی ٹائپ پوچھی جائے گی۔ آپ نے بتانا ہے پاکستان اور آرڈنری پاسپورٹ ہولڈر ہیں۔ اس کے بعد 1-2 سوال اور ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک لنک ملے گا، اور وہ جو لنک ہے وہ ان کی امیگریشن کی ویب سائٹ پر ہے۔ وہاں پہ مختلف ٹائپس آف ویزا اویلیبل ہیں، جن میں ٹورزم ہے، بزنس ہے، فیملی فرینڈس ہے۔ آپ نے اگر ٹورزم چوز کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو لنک ملے گا فارم 46، یا یوں کہیں کہ F46 کا ایک فارم ہوگا، 3 پیج کا PDF فارمیٹ میں آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ جو پہلا پیج ہے اس پہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ آپ نے فارم کو کیسے بھرنا ہے اور کہاں پر ای میل کرنا ہے، وہاں پر ای میل کا ایڈریس ہے۔ اور جو دوسرا اور تیسرا پیج ہے وہاں پہ آپ نے اپنے فوٹوگرافس لگانے ہیں، اور آپ نے دیگر جو انفارمیشن ہے وہ فل کرنی ہے۔ تو یہ فارم 46 اور تمام ڈاکومنٹس آپ نے PDF یا JPG فارمیٹ میں تیار کر کے میل کرنی ہے، اور جو میلنگ ایڈریس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، visas@migration
یہ جو مائگریشن ہے یہ RACIONASION نہیں ہے، خیال رکھیے گا اس بات کا. visas@migration.gov.sv اس پہ آپ نے اپنے تمام ڈیجیٹل ڈاکومنٹس فارم سینڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپروول ای میل کا انتظار کرنا ہے. اور اس کے بعد جس کنٹری میں آپ نے اپیئر ہونا ہے، اگر تو آپ نے سعودی عرب میں اپیئر ہونا ہے، اگر آپ نے قطر کی ایمبیسی جانا ہے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ نے وہاں پہ لکھ دینا ہے. تو وہ جو سلواڈور کی جو امیگریشن آفیسر ہے وہ آپ کو وہیں پر کال کریں گے. $40 میں نے آپ کو ویزا فیس کی بتا دی ہے. ویزا فیس سنگل انٹری ہے اور تمام ڈاکومنٹ آپ نے اسپینش میں کنورٹ کر کے بھیجنے ہیں. تو یہ اس کا ایک پروسیجر تھا. اب میں ڈاکومنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. ویزا فارم F46 کنسلٹنٹ. دیکھیں جو ان کی ویزا کیٹیگری ہے وہ مینلی 3 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری ہے ویزا ایگزمپشن، یعنی ویزا ایگزمپٹ ہے، اس کو A کہتے ہیں، کیٹیگری A. کیٹیگری جو B ہے ان کی وہ ہے کنسولر ویزا اور وداؤٹ کنسلٹیشن ویزا، جس کو B کہتے ہیں. اور جو تیسری کیٹیگری ہے وہ کنسلٹنٹ ویزا کی ہے جو کہ ٹائپ C ہے. کنسلٹنٹ ویزا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی دوسری کنٹری میں ان کی ایمبیسی یا کونسلیٹ پہ جو ہے اپنے تمام ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں اور انٹرویو میں اپیئر ہونا ہے. تو جتنے بھی آرڈنری پاسپورٹ ہولڈرز ہیں پاکستانی خواتین و حضرات، ان کو کنسلٹنٹ ٹائپ C کے تھرو اپلائی کرنا ہے ویزا. تو یہ کنسلٹنٹ فارم 46 کنسلٹنٹ ٹائپ C آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کا پاسپورٹ سائز پاسپورٹ 6 months ویلیڈیٹی کے ساتھ اور 2 بلینک پیجز اور تمام یوزڈ پیجز. یعنی کہ اگر آپ کے ویزا لگے ہوئے ہیں دوسری کنٹریز کے تو اس کی کاپی بھی آپ نے تیار کرنی ہے. فلائٹ ریزرویشن، ہوٹل ریزرویشن، بینک اسٹیٹمنٹ اینڈ مینٹیننس سرٹیفکیٹ. بینک اسٹیٹمنٹ اور مینٹیننس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے اسی بینک سے حاصل کرنے ہیں اسٹیمپ کے ساتھ. آن لائن کوئی بھی فارم ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا. ٹریول پلان، ڈیٹیل ٹور پلان آپ نے دینا ہے. یعنی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس تاریخ کو ڈپارٹ ہو رہے ہیں، کس تاریخ کو آپ کا ارائیول ہوگا، کون کون سے ہوٹلز ہیں جہاں آپ نے ٹھہرنا ہے، کون کون سی جگہوں پہ آپ وزٹ کریں گے. یہ تمام ٹور پلان آپ نے ایک کاغذ پہ لکھ کر ٹائپ کر کے سینڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ آپشنل ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ سے مطلوب ہو سکتے ہیں، جن میں انشورنس سرٹیفکیٹ ہے. اگر آپ کسی کمپنی میں امپلائی ہیں تو امپلائمنٹ لیٹر مانگا جا سکتا ہے. اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو بزنس سرٹیفکیٹ مانگا جا سکتا ہے. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی 15 سے 20 لاکھ کی کم سے کم ہو تو آپ کے چانسز بن سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں 5.5 لاکھ کا تو آپ کا صرف ٹکٹ ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ کیش $1000 جو ہے وہ جب آپ پہنچیں گے سین سلواڈور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ تو وہاں آپ نے اس کو پروڈیوس کرنا ہے. تو آپ کے بینک میں ٹرانزیکشن کے ساتھ 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ روپیہ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، شنجن ویزاز لگے ہوئے ہیں تو آپ کے چانسز اور برائٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی ٹوٹل ڈاکومنٹیشن اور پروسیجر اور جو بھی ہرڈلز ہیں اس ویزے میں وہ میں نے آج ڈیٹیل میں ڈسکس کیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. سو کامنٹس باکس از ہیئر. So please write to me in the comment box your any type of queries, questions in your mind. Write to me in the comment box and I will reply you as soon as possible. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر.